ہمارے انبیاء کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس کے سینے میں ایک آگ روشن تھی۔ یہ انتقام کی آگ تھی۔ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ اسے مارنے کے منصوبے کئی روز سے اس کے ذہن میں پرورش پا رہے تھے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا، ایک ایسا موقع جو اسے اپنے بھائی کی شہرک تک پہنچا دے۔ اس کا بھائی اس کا رقیب تھا۔ اس نے اسے زندگی کی ایک بہت بڑی خوشی سے محروم کر دیا تھا۔ وہ عورت جس کا حسن و جمال اس کے دل میں دھڑکن بن کر سما چکا تھا، اس کے بھائی نے وہ چھین لی تھی۔ اب وہ اس عورت کا مالک تھا اور وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس کی ہر سانس خنجر کی طرح اس کے سینے میں چلتی تھی۔ اس کے پاؤں جیسے انگاروں پہ پڑتے تھے۔ وہ موقع کی طاق میں تھا۔ آخر ایک روز اسے موقع مل ہی گیا۔ وہ ایک تاریک رات تھی۔ اس کا باپ بستی سے باہر تھا اور بھائی گھر میں اکیلا تھا۔ وہ چھپتا چھپاتا اس کمرے میں جا پہنچا جہاں وہ بدنصیب شخص سر پر منڈلانے والی موت سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ وہ اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ نہ رنگے۔ اس فعل کے بعد وہ اپنے باپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ مگر دوسرے ہی لمحے وہ حسین چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا جو اس کے سینے کا داغ تھا اور جسے اس کے بھائی نے چھین لیا تھا۔ وہ بھائی کو مارنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ تاہم اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کسی کو قتل کیسے کیا جاتا ہے، چلتی ہوئی سانسوں کو کیسے روکا جاتا ہے، روشن آنکھوں کو کیسے بجھایا جاتا ہے اور بولتی زبان کو کیوں کر خاموش کیا جاتا ہے۔ اس نے نہ کسی کو قتل کرتے دیکھا تھا، نہ سنا تھا، نہ پڑھا تھا۔ وہ قطعی لا علم تھا کہ کسی جاندار کی جان کیسے لی جاتی ہے۔ جوش غضب میں اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ناگہاں ایک جانب تاریکی سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بل کھاتا ہوا سانپ تھا۔ اس نے سانپ زمین پر پھینکا اور پھر کمال شتابی سے اس کا سر ایک پتھر سے کچل دیا۔ سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس منظر نے انجان نوجوان کی مشکل آسان کر دی۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے اپنے رقیب کی جان کیسے لینی ہے۔ اس نے تاریکی میں ایک موقع تلاش کیا اور تاریکی میں موقع تلاش کرنے کے بعد ڈھونڈ کر ایک وزنی پتھر اٹھایا اور پھر اپنے بھائی کے سر پہ آن کھڑا ہوا۔ تب اس کی آنکھوں میں وحشت چمکی۔ پتھر ہاتھوں میں بلند ہوا اور پورے وزن سے خوابیدہ شخص کا سر کچل دیا گیا۔ روئے زمین پر یہ پہلا انسانی قتل تھا۔ قاتل کا نام تھا قابیل اور مقتول اس کا بھائی حابیل تھا۔ وجہ تنازع حابیل کی حور شمائل بیوی اقلیمہ تھی۔ توتو بھائی، توتو بھائی۔ ناظرین کرام، سانپ کچل کر قابیل کو طریقہ قتل بتانے والا ابلیس ملعون تھا اور قاتل و مقتول دونوں بیٹے تھے۔ نسل انسانی کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے یہ دونوں بیٹے تھے، اور یہ حابیل اور قابیل کی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہے، بلکہ یہ اس قصد تخلیق کی کہانی ہے جو رب ذوالجلال نے کیا اور جس کے نتیجے میں انسان کرۂ ارض پر خدا کا نائب بن کر اترا۔ میں بات کر رہا ہوں قتل حابیل کی۔ زمین کے اس اولین خونی ڈرامے کی شروعات جاننے کے لیے ہمیں تصور کے جھروکے سے ماضی قدیم تر میں جھانکنا ہوگا۔ یہ نامعلوم سن، نامعلوم زمانے اور نامعلوم وقتوں کی بات ہے۔ کرۂ ارض ایک ویرانہ تھا، سنسان اور تاریک ویرانہ۔ پھر حکم خداوندی سے روشنی تخلیق ہوئی اور تاریکی کا وجود اس سے الگ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جب تاریکی کا وجود اس سے الگ ہو گیا، اس طرح دن اور رات پیدا ہوئے، صبحوں اور شاموں کی حد بندی ہوئی اور ستارے اور سیارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اب زمین اور آسمان سج چکے تھے، کائنات ترتیب پا چکی تھی۔ بے کرا افلاک پر کروڑہا نوری فرشتے خدائے ذوالجلال کی تسبیح حمد میں مصروف تھے، لیکن اس وحدہ لا شریک، اس کی ذات، اس کی قدرت کسی چیز کی کمی محسوس کر رہی تھی۔ ابھی اس کا کائنات کا جو سارا معاملہ تھا ناظرین کرام، وہ ادھورا تھا۔ ابھی اس کا شاہکار درجہ اتم کو نہیں پہنچا تھا۔ وہ زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنا چاہتا تھا، ایک خلیفہ اتارنا چاہتا تھا،
ایک ایسی ہستی کو وجود میں لانا چاہتا تھا جس میں لاچاری اور اختیار کا حسین امتزاج ہو اور جو اس کائنات کی افضل ترین مخلوق سمجھی جائے۔ پھر ایک روز اس ذات باری تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، جا زمین پر اور ایک مشت خاک لیا۔ پروردگار کے حکم پر حضرت جبرائیل آسمانوں سے زمین پر اترے اور ایک مقام سے مٹی حاصل کرنا چاہی۔